تیرے درد سے شناسائی از قلم سوا مغل۔ درد اور اذیت اس کے چہرے پر دیکھی جا سکتی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا۔ کئی چہرے، کئی اپنوں کی کئی باتیں ذہن میں گردش کرنے لگتی تو عجیب احساسات ہونے لگتے، اس لیے جلدی ہر احساس کو وہ جھٹکنے لگتا تھا۔ 9 بجے ڈنر ٹیبل پر سرو ہونا چاہیے۔ وہ اسے اس احساس سے نکالنے کے لیے سختی سے بولا تھا۔ جی، وہ ضبط سے بولی تھی۔ آنسو پہنچنے کی اس نے زحمت نہیں کی اور متواتر بہہ رہے تھے اپنی بے قدری پر اس سے پہلے میرا نائٹ ڈریس نکال دیا کرو۔ سب کام ہو گئے جو بتائے تھے؟ اس کا لہجہ سخت سے سختر ہوتا جا رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس نے ذرا سی بھی نرمی اپنے لہجے میں نہیں لانے کی کوشش کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سخت باس اپنے ملازم سے بات کر رہا ہو۔ اس مرد کی نظر میں کیا وقت تھی اس لڑکی کی، اچھی طرح ظاہر ہو رہی تھی اس کے ہر انداز سے۔ جی، سب کام ہو گئے، وہ ہنوز بہتی آنسوؤں کے ساتھ بولی تھی۔ آئندہ روز کے کام بتاؤں گا نہیں، خود ہی سوچ سمجھ کر ہر کام کر لینا وقت سے، سمجھی؟ وہ وارننگ والے انداز میں بولا تھا۔ میں کپڑے نکال دوں؟ وہ جلدی سے جانے لگی کیونکہ اس سے زیادہ اس میں برداشت نہیں تھی۔ وہ اوپر کی طرف بڑھ گئی اور اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ کیا یہ لڑکی ہوا کرتی تھی وہ جو ہر کسی پر حکم چلانا اپنا حق سمجھتی تھی؟ جو منہ میں آتا تھا وہ بول دیتی تھی، کبھی اس نے اپنی زبان کو لگام نہیں دی۔ کس قدر مغرور ہوا کرتی تھی۔ آج کون اسے دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی مغرور لڑکی تھی؟ وقت نے اور حالات نے کیا سے کیا بنا دیا تھا اس لڑکی کو۔ وہ افسوس سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جو ہر وقت ایک اضطراب میں زندگی گزارتا رہا تھا، اب اس کے اعصاب نرم پڑ گئے تھے۔ شاید جو بدلہ لے لیتے ہیں وہ یوں ہی ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ کاش کہ وہ سوچ سکے کہ جب احتساب کا وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پھر بھی یوں ہی پرسکون رہو گے؟ کاش کہ لوگ سمجھیں کہ بدلہ لینا ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، معاف کر دینا ہی سب سے بڑا اور آسان حل ہوتا ہے، اور اس بات کو واضح وقت نہیں کرنا تھا۔ کھانا کھا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جانے کے بعد ہی اس نے کھانے کا سوچا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی اوقات نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائے، اور نہ وہ اسے یہ حیثیت دینے کو تیار تھا۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اس کے جانے کے بعد ہی کھانا کھائے۔ وہ لڑکی اپنی اوقات اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ اب اس کی نظر میں وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کچھ بھی ایسا نہ کرے کہ وہ شخص غصہ ہو جائے، اور پھر وہ شخص کچھ ایسا کرے جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ ابھی تو اس لڑکی کو کل رات کا درد نہیں بھولا تھا۔ وہ اپنا سر درد اور بخار بھلائے کام میں لگی رہی کہ شاید اس شخص کو کسی قسم کا رحم آ جائے۔ وہ تو ایک ڈاکٹر تھا، ایک مسیحا تھا، پھر اتنا بے رحم کیسے تھا کہ اس کے چہرے سے اتنا نہیں سمجھ سکتا کہ اسے کس قدر بخار ہے، اور پھر بھی وہ یہ سب کچھ برداشت کر کے کام کرتی جا رہی تھی۔ وہ اگر بے رحم تھا اس کے لیے، تو وہ لڑکی بھی خود اپنے لیے بھی بے رحم ہوتی جا رہی تھی۔ شاید خود اذیتی کا شکار ہونے لگی تھی وہ، اور یہ بھی ایک قسم کی خود اذیتی ہی تو تھی کہ خود کو تکلیف دیے جا رہی تھی۔ اسے جاتا دیکھ کر اس لڑکی نے سکون کا سانس بھرا کہ اب جلدی سے وہ کھانا کھا کر کچن صاف کر کے جا کر آرام کرے گی، پر یہ اس کی خوش فہمی چند پل ہی رہی، کیونکہ چند سیکنڈز کے بعد وہ بولا، اپنا کام نپٹا کر میرے کمرے میں آ جانا، اور اس کا یہ حکم اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکا گیا۔ جلدی آنا، زیادہ دیر مت کرنا، یہ مت سوچنا کہ تمہارا انتظار کروں گا، زیادہ دیر میں انتظار نہیں کر سکتا، اور خود ہی لینے آ بھی سکتا ہوں، اور اگر میں آیا تو تمہارے حق میں زیادہ برا ہوگا۔ اس کے لفظوں میں جو وارننگ تھی وہ لڑکی اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ بخار کی شدت سے جسم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ لڑکی سہم گئی تھی اس کی بات سن کر۔ رواں رواں کانپ اٹھا تھا یہ سوچ کر کہ کہیں آج پھر وہ کل رات والی مکروہ حرکت نہیں تو کرے گا حق کی ملکیت کے نام پر۔ اس کی تنبیہ پر ضبط سے بولی، مجھے بخار ہے، جو کہا ہے وہ کرو۔ میں نے تم سے پوچھا تمہاری طبیعت کے متعلق؟ اس کے سخت لہجے پر پوچھنے سے اس نے نفی میں سر ہلایا تو وہ چٹخ کر بولا، تو پھر کیوں بتا رہی ہو؟ جا کر کھانا کھاؤ اور میرے کمرے میں آ جانا۔ اس کے دو ٹوک انداز پر اس کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ دوبارہ منت سماجت کر سکے یا پھر رحم کی بھیک ہی مانگ لے۔ وہ بے دلی سے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھنے لگی۔ جب سیڑھیوں پر کھڑا وہ بولا، اور ہاں، اپنا حلیہ درست کر کے آنا، ان میلے کچیلے کپڑوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اس حکم کے بعد اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ بحرم ہو چکا ہے، کسی قسم کا کوئی رحم نہیں کھائے گا اس پر۔ وہ اپنا حکم سنا کر کسی بادشاہ کی طرح واپس جا چکا تھا۔ اس نے یہ دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ اس پر کیا بیت رہی ہے، نہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ شاید اس نے تو اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی اس لڑکی کے لیے۔
وہ بے دلی سے چند دیوالیں ہی حلق سے اتار سکی تھی۔ دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا، وہ بے رحم کہیں ظالم نہ بن جائے۔ اس ڈر سے برتن سینک میں چھوڑ کر وہ اوپر کی جانب چلی گئی۔ مردہ دل کے ساتھ اپنے بخار میں جلتے وجود کو لے کر اپنے کمرے میں گئی اور فریش ہو کر کپڑے بدل کر اس کے کمرے کے دروازے تک آئی جہاں وہ ظالم شخص اس کے آنے کا حکم دے کر گیا تھا۔ وہ دروازہ نوک کر کے کھڑی رہی۔ جب اندر سے کمنگ کی آواز آئی تو پھر اندر آئی۔ اس کی تیاری کو بغور دیکھ کر بولا، تم کب سے میرے کمرے کا دروازہ بجا کر آنے کی روادار ہو گئی ہو؟ جب تمہارے پاس اختیار نہیں تھا تو بغیر پوچھے آنے کا، تب بے دھڑک آ جایا کرتی تھی، اور اب جب کہ سارے اختیارات ہیں تو تم اجازت مانگ کر آؤ گی؟ اسٹرینج۔ اس کی دیدہ دلیری پر طنز کرتا ہوا بولا۔ ماضی کا کیا کچھ نہیں یاد دلا گیا وہ اس لڑکی کو۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی اور حلق تر کرنے لگی تھوک نکل کر۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ سانس روکے کھڑی تھی، کچھ بھی کہنا نہیں چاہتی تھی، بس رحم کی اپیل کرنا چاہتی تھی، پر جانتی تھی کہ سامنے والا ظالم اور بے رحم شخص کبھی اس پر رحم نہیں کھائے گا۔ اس کی ماضی کی غلطیوں کی اسے بھرپور سزا دینے کا خود سے عہد کر چکا ہے، اور سزا میں کب کسی نے ترمیم کی ہے؟ سزائیں تو دن بدن بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ بلانے سے تم تو آؤ گی نہیں۔ چلو، اتنی زحمت تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور اگلے ہی پل وہ اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ وہ دوپٹے کو اچھی طرح خود پر لپیٹ کر آئی تھی۔ وہ طنز کے تیر پر تیر چلا رہا تھا اور اسے لگا کہ شاید وہ اس کی بے بسی کا بھی مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے اس کے دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ تڑپ کر بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت بخار ہے، میرے جسم میں بہت درد ہے۔ وہ بغیر اس کے لفظوں پر دھیان دیے اس کا دوپٹہ اس کے تن سے جدا کر گیا۔ پھر بھی وہ اپنی کرنے سے باز نہ آیا تو وہ تڑپ کر بولی، پلیز اللہ کے واسطے رحم۔ اس کا جملہ مکمل ہوتا اس سے پہلے وہ ایک تھپڑ اس کے منہ پر مار گیا۔ اس کی آنکھیں چھلک ہی پڑی، آنسو اپنی بے قدری پر بہے نکلے۔ اس کا تھپڑ اتنا زور آور تھا کہ وہ لڑکھڑا کر گر پڑتی، اس سے پہلے کہ اس کا بازو دبوچ کر سیدھا کھڑا کر گیا۔ اس کے ایک تھپڑ نے اس لڑکی کو اس کی اوقات بتا دی کہ یہاں گڑ گڑانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سامنے والا شخص اب کبھی اس پر رحم نہیں کھائے گا۔ سزا اس نے دی ہے تو ختم کرنے کا بھی وہی اختیار رکھتا ہے۔ اگلے پل جس بے رحمی سے اس کے بالوں کو دبوچ کر اس کے ہونٹوں پر قابض ہوا، وہ تڑپ ہی اٹھی تھی، ہونٹوں سے جیسے ہی کوئی خون نچوڑ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد اس کے ہونٹوں کو آزاد کر دیا اور جب اسے لگا کہ اس لڑکی کی سانسیں نہ اکھڑ جائیں، لمبی لمبی سانسیں لے کر اپنی سانسوں کو ہموار کرنے لگی۔ ابھی وہ اپنی سانسوں کو نارمل نہ کر پائی تھی کہ وہ شخص اسے بیڈ کی طرف لے گیا۔ وہ بے جان مورت کی طرح گھسیٹتی ہی چلی گئی۔ وہ پٹخنے کے انداز میں اسے پھینکتا تھا بیڈ پر۔ وہ سسکنے لگی اس بے ترتیب پر۔ میری اس غربت کے لیے تم شرم کی ساری حدیں پھلانگ کر مجھے حاصل کیا تھا نا، پھر یہ رونا کیسا؟ میری غربت میں سکون محسوس کرو، جو کوئی بھی محبت کرنے والی لڑکی اپنی محبت حاصل کر کے محسوس کرتی ہے۔ اس کا نفرت میں ڈوبا انتہائی سنگین لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکراتا اسے مزید خوفزدہ کر گیا تھا۔ اس کی دونوں کلائیاں وہ شخص اپنی گرفت میں قید کرتا تکیے سے لگا چکا تھا۔ یہ سرد برفیلا لہجہ اس کی دھڑکنیں ساکت کر گیا تھا۔ مزاحمت تو کرنے کی اس میں طاقت نہ تھی، اس لیے جسم کو ڈھیلا چھوڑ گئی۔ سارا دن بخار ہونے کے باوجود بھی پورے گھر کا کام اس کے سارے اعصاب کو تھکا گیا تھا۔ مزاحمت کی تو طاقت ہی نہیں رہی تھی اس کے اندر۔ اس کے ڈھیلے پڑتے وجود کے باوجود بھی وہ اس پر تشدد کرتا رہا، کبھی گلے پر شدتیں اتارتا، کبھی سینے پر، حتیٰ اس نے جسم کا کوئی حصہ نہ چھوڑا جہاں اذیتوں کی داستان رقم نہ ہو۔ اس کے چہرے پر بھی کئی نشان بن گئے تھے اس کی شدتوں کے۔ اس کا پورا وجود اپنی نفرت سے بھر چکا تھا۔ آج رات بھی اسے ذرا رحم نہ کھایا، اسے بے جان وجود کی طرح استعمال کر کے آج بھی زمین پر پھینک دیا۔ اس نے اس کی شرٹ پہن کر اپنا وجود ڈھانپنا چاہا، اگلے ہی پل وہ چھین گیا اس سے۔ سوچنا بھی مت کہ میری شرٹ تمہارے وجود کا حصہ بنے گی، وہ سفاکیت سے بولا اور دوسری طرف منہ کر کے پرسکون ہو کر سو گیا۔ خود کو گھسیٹ کر دوپٹہ اٹھایا، کئی آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے بہے تھے اپنی بے حرمتی پر۔ وہ دوپٹہ اپنے وجود کو کور کر گئی۔ محبت کسی کو نہیں مارتی، ہاں مگر وہ زندگی اور موت کے درمیان لٹکا دیتی ہے۔ یہی محبت ہی تو تھی جو اسے اس مقام تک لائی تھی۔ دنیا میں کسی جانور یا کسی اور مخلوق نے انسان کا اتنا شکار نہیں کیا ہوگا جتنا انسان نے انسان کا کیا ہے۔ انسان نے انسان کو جنگوں میں مارا، رشتوں میں مارا، محبت سے مارا، دھوکے سے مارا۔ یہ انسان اتنے رنگ بدلتا ہے کہ کوئی مخلوق نہیں بدلتی، اور یہ اپنی ہی نسل کا شکار کرنا پسند کرتا ہے، کوئی دوست کے روپ میں،
دشمن ہے، کوئی مسافر کے بھیس میں لٹیرا ہے۔ جو سچائی کی قسم کھا رہا ہے وہ سچ سے ہی دور ہے۔ جسے ایمانداری کا غرور ہے وہ برتری کے احساس کا غلام ہے۔ انسان نے سب بن کر رہنا سیکھا، ایک انسان ہی بن کر رہنا اس کے لیے مشکل رہا۔ کاش ایک انسان ایک اچھا انسان ہی بن پائے۔ وہی تو سب سے مشکل مرحلہ ہے انسان کا، انسان بن کر رہنا۔ وہ شخص کب کا سوچ چکا تھا، اپنی بے رحمی اور سفاکیت اس لڑکی پر اتار کر۔ کمرے میں اس کے ہلکے ہلکے خراٹے اس کے سونے کی گواہی دے رہے تھے۔ کمرے میں جلتا زیرو بلب کی روشنی میں آج پہلی دفعہ اس لڑکی نے بغور اس شخص کو دیکھا۔ وہ کتنی دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس چہرے سے ہی تو اس نے محبت کی تھی۔ اندر دیکھا ہوتا تو کب کرتی محبت؟ اندر کی غلاظت تو اس کے ساتھ رہ کر اس لڑکی نے دیکھی تھی۔ سوتے ہوئے کتنے معصوم دکھتے ہو تم۔ شاید اسی معصومیت اور حسن کی دیوانی تھی میں، جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ چھونا چاہتی تھی اور بے حساب رونا چاہتی تھی، پر جیسے ہی ہاتھ اس کے چہرے کے نزدیک لے گئی تو اپنا ہاتھ مٹھی کی صورت بند کر گئی۔ شاید اسے ہاتھ لگانے سے ڈر رہی تھی۔ بے آواز آنسو بھری آنکھوں سے بولی، سب کہتے ہیں یہ چہرہ میرے باپ کی کاپی ہے۔ آخر تم میرے پیارے بابا کے بھتیجے ہو، پر تم میرے باپ جیسے بالکل نہیں ہو، بالکل نہیں۔ تم تو اس کے پاؤں کی جوتی کے بھی برابر نہیں ہو۔ تم صرف میرے بابا جیسے دیکھ سکتے ہو، پر میرے بابا جیسے بالکل نہیں ہو۔ میرے بابا عظیم شخص ہے، جو میری ماں کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھ کر دبایا کرتا تھا، اور خود اپنا سر میری ماں کی گود میں رکھ لیا کرتا تھا، اور میری ماں اس کا سر دباتی تھی۔ یہ سکون تھا ان کا، یہ انداز تھا ان کی محبت اور عقیدت کا۔ میں نے تو یہی میاں بیوی کی محبت دیکھی تھی، اور تم نے بھی تو وہی دیکھا تھا۔ پھر تم ایسے کیوں ہو گئے؟ آج شدت سے اسے اپنے ماں باپ یاد آئے تھے۔ ماں، آپ غلط تھیں، تربیت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، خون اپنا اثر دکھاتا ہے۔ خالہ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، حرین نے شدت سے سوچا۔ اس کے ذہن میں اپنی خالہ طیبہ کے لفظ گونجے جو وہ اس کی ماں سے کہہ رہی تھی، ماہین، تم ایسے کیسے اپنی اکلوتی بیٹی اس شخص کو سونپو گی جس کا باپ کتنا ظالم شخص تھا؟ کون کون سے ظلم اس نے تم پر نہیں کیے؟ میں تو یہی کہوں گی کہ یہ رشتہ ختم کرو جو سب حرین کی بے وقوفی کی وجہ سے شروع ہوا ہے۔ مجھے تنویر افندی پر بھروسہ نہیں ہے، وہ بالکل بھی لائق نہیں ہے ہماری حرین کے۔ گندے ماں باپ کا گندا خون، دیکھنا اپنا اثر دکھائے گا۔ نہیں آپی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے۔ تنویر افندی کی میں نے تربیت کی ہے، وہ کبھی بھی حرین کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، مجھے پورا یقین ہے اس پر۔ ہاں، ایک غلطی حرین سے ہوئی ہے، پر وہ اتنا سمجھدار ہے کہ اس کا بچپنا سمجھ کر معاف کر دے گا۔ اس غلطی کے وقت عمر ہی کیا تھی میری بیٹی کی، اتنی تو رعایت کرے گا نا، مجھے یقین ہے۔ کتنا کچھ اسے یاد آیا اس لمحے، اور حرین کو اس لمحے اپنی معصوم ماں یاد آئی۔ واقعی وہ سب کے لیے اچھا ہی سوچتی، کیونکہ وہ خود ایک بہت اچھی عورت ہے۔ وہ بے آواز روتی رہی، اور اس کا چہرہ دیکھ کر آج شدت سے اسے اپنے ماں باپ یاد آئے۔ بابا، آپ نے اتنے لاڈ کیوں اٹھائے میرے؟ مجھ پر سختی کرتے تو حالات آج اچھے ہوتے، یوں نہ ہوتا میرے ساتھ۔ بابا، آپ کی بیٹی کہیں کی نہیں رہی ہے، پہلے اپنے گھر میں اجنبی ہوئی، اب یہاں بھی میرا کوئی مقام نہیں ہے۔ عجیب درد ہے دل کے ہر ایک کونے میں، سکون مل رہا ہے مجھے آج ایک رونے میں۔ سر پر کیوں کھڑی ہو؟ اچانک اپنے شوہر کی آواز پر چونک کر وہ دو قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یہ اٹھا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس گری اپنی گولڈ کی چین اٹھا گئی جو کل رات شدت میں تنویر نے توڑ دی تھی، جس نے برے طریقے سے حرین کی گردن پر زخم کر دیا تھا۔ اس کی نظر زخم پر پڑی تو بے ساختہ ہونٹ بھینچ گیا۔ حرین کو تکلیف ہو رہی تھی اس کی ماں کی پہنائی چین کے ٹوٹنے پر۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے کہہ نہیں سکی تھی، اور نہ ہی کوئی شکوہ کر سکتی تھی۔ یہ چین اسے بنوا کر دے، کپڑے نکالو میرے۔ وہ اس کے نکلنے سے پہلے ایک اور حکم صادر کر گیا۔ وہ جو نکلنے لگی تھی ڈریسنگ کی طرف بڑھ گئی۔ خاموشی سے سب چیزیں نکال کر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ کل رات جس نے اسے اپنی شرٹ کو چھین لیا تھا، آج خود اسے کپڑے نکالنے کو کہہ رہا ہے۔ اسے افسوس ہوا اپنی زندگی کے اس پہلو پر۔ جانے کب یہ شخص کہاں اس پر وار کرے گا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ سارا راستہ خاموشی سے گزرا۔ ماہین دوبارہ ایک لفظ نہ بولی تھی، کیونکہ شانی کے ضبط سے بھینچے ہونٹ ماتھے کے شکن اس کے ضبط کی انتہا بیان کر رہے تھے۔ اس کا چہرہ سفید سے سرخ پڑ گیا تھا۔ ماہین اس حسین مرد کو دیکھتی رہ گئی جو اس کی روح کا مقیم تھا، جس کا عشق ماہین تھی، جس نے صرف اسے چاہنے کے سوا کچھ نہ کیا اپنی زندگی میں۔ وہ جب اسے حاصل نہ تھی تب بھی اس کا دیوانہ تھا۔
اب جب حاصل تھی تب بھی اس کی دیوانگی میں کمی نہ آئی تھی، بلکہ کبھی کبھی لگتا تھا کہ ماہین کو کہ شانی کی دیوانگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی تو ڈرائیور کو چابی دے کر وہ ماہین کا ہاتھ تھام کر گھر کے اندر داخل ہوا اور سیدھا اپنے ماں باپ کے روبرو کھڑا ہوا۔ ماہین کا شرمندگی کے مارے برا حال ہوا تھا۔ اس لمحے شانی کیا ہوا؟ شائستہ بیگم نے بیٹے کے برہمی والے تاثرات کو بغور دے کر پوچھا۔ امی، ہماری زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش اب مت کریے گا، ورنہ اب گیا اپنی فیملی کو لے کر، پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے ہم، کیونکہ جہاں میری بیوی کو ذہنی ٹارچر دیا جائے گا وہاں ایک لمحے ٹھہرنا میں اپنی توہین سمجھوں گا۔ شانی، یہ کس لہجے میں اپنی ماں سے بات کر رہے ہو؟ اسی لہجے میں جس سے وہ سمجھیں گی کہ میرے لیے میری بیوی کی کیا اہمیت ہے۔ اگر میری بیوی مجھے ایک بھی اولاد نہ دے پاتی تب بھی اس پر ہزاروں ایسی خواہشیں قربان۔ میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر صرف ماہین ہے، یہ اب سب لوگ جانتے ہیں، پھر کیوں وارث والی بات کر کے اسے پریشان کر رہے ہیں؟ شانی پلیز۔ ماہین نے اسے ٹوکنا چاہا، جس پر وہ تند لہجے میں بولا، بس تم چپ رہو۔ شانی، افسوس کا مقام ہے کہ تم بیوی کے لیے ماں سے ایسے بات کرو گے، بدتمیزی کرو گے۔ سوچا نہ تھا، میں نے بس صرف اپنی فکر ظاہر کی تھی۔ امی معافی چاہتا ہوں، پر یہ بات آپ اور ماہین اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بیٹے کے لیے ایک اور شادی مر کر بھی نہیں کروں گا، اس لیے آئندہ یہ بات نہ سنوں کبھی۔ وہ دونوں کو دبنگ لہجے میں کہتا ماہین کو جھکے سر کو دکھر کر دوبارہ اس کی کلائی تھامتا اپنے پوشن میں چلا گیا۔ شائستہ بیگم دکھ سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھتی رہ گئی جاتا ہوا۔ سب سمجھتے ہوئے بھی تم کو ایسی بات ماہین سے نہیں کرنی چاہیے تھی بیگم، جس عورت کے لیے وہ خود کے لیے نامرد کے خطاب کو برداشت کر گیا، وہ کیا کبھی اس عورت پر دوسری عورت لائے گا وارث کے لیے؟ ناممکن ہے یہ۔ ماہین اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر قیمتی ہے، یہ بات اپنی عقل میں بٹھا لو بیگم۔ یاد کرو، جب ڈاکٹر نے ڈیلیوری کے وقت پوچھا کہ ماں کو بچائیں یا بیٹے کو، اس وقت ذیشان نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر کہا تھا اسے بس بیوی چاہیے اپنی۔ پھر تم نے سوچا کیسے کہ وہ ماہین کو سمجھائے پھر بھی ایک اور شادی کرے گا؟ بھول ہے تمہاری شائستہ بیگم۔ طاہر افندی اسے افسوس سے دیکھتے بہت کچھ باور کروا گئے تھے۔ طاہر صاحب، مجھے لگا کہ اب تو اس کے جنون کو قرار آ گیا ہوگا، اتنے سالوں میں اپنی محبت حاصل کر کے اب تو دنیا داری سمجھے گا، پر لگتا ہے اسے ماہین کے آگے کچھ نہ سمجھ آتا ہے، نہ کچھ سمجھنا چاہتا ہے۔ اس لڑکی نے واقعی اس کا ذہن مفلوج کر کے رکھ دیا ہے طاہر صاحب۔ ماں کے لہجے میں حسد صاف محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اسے بیٹے کی ایسی محبت بیوی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور طاہر افندی اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ شائستہ بیگم گارڈن میں بیٹھی تھی سر تھامے ہوئے، کیونکہ ذیشان کا لہجہ ان کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اسی وقت ان کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا تو سحر تیمور کو سامنے پایا۔ سحر ان کے چھوٹے بیٹے تیمور کی بیوی تھی۔ دعا کی شادی کے بعد تیمور کی شادی ہوئی تھی، اپنی کلاس فیلو سے جسے وہ پسند کرتا تھا۔ سحر اور تیمور کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو 1 سال کا ہو چکا تھا۔ کیا ہوا امی؟ سحر نے لہجے میں پیار سمو کر پوچھا۔ ان کو جو پیار لگا وہ اصل میں چاپلوسی تھی اس کی، جسے شائستہ بیگم نے سمجھ کر بھی نہ سمجھا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، وہ نرم لہجے میں ضبط سے بولی تھی۔ امی، ماہین بھابھی اور ذیشان بھائی نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، اب اپنی جگہ صحیح تھی۔ چھوٹا منہ اور بڑی بات کہہ رہی ہوں، سوری۔ سحر، میرا بیٹا مجھے غلط سمجھ رہا ہے، کیسے سمجھاؤں کہ وہ اپنی نسل ختم کرنے پر تلا ہے؟ امی آپ ٹھیک کہتی ہیں، پر ذیشان بھائی لگتا ہے سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنا سخت انداز تھا ان کا آج، میں تو ڈر گئی تھی امی۔ سحر نے مصنوعی فکر دکھا کر شائستہ بیگم کو رجھانے کی کوشش کی، اور واقعی وہ اس کی باتوں میں آنے لگی تھی۔ ذیشان بھائی سے زیادہ ماہین بھابھی غلط ہے امی، ورنہ ذیشان بھائی بہت اچھے ہیں، وہ ایسا کبھی نہ کرتے اگر ماہین بھابھی نے ان کو اس طرح بھڑکایا نہ ہوتا اور اس قدر بدتمیزی نہ کرتے۔ یقین مانے زبان ذیشان بھائی کی تھی، پر باتیں ماہین بھابھی کی سکھائی ہوئی تھی۔ صحیح کہتی ہو تم، ایسا ہی ہے، مجھے ایسی امید نہ تھی ماہین سے۔ بس امی، ایسا شوہر مل جائے تو یوں ہی مغرور ہو جاتی ہیں عورتیں۔ سحر کے لہجے میں محسوس کی جانے والی حسد اور نفرت تھا ماہین کے لیے، جسے شائستہ بیگم سمجھ ہی نہ سکی۔ سحر شادی کے شروع میں ماہین اور ذیشان کے لونگ کپل والے انداز نے اسے اندیکھے حسد میں مبتلا کر دیا تھا، جو اب سحر کی سمجھ سے باہر تھا۔ کب کیسے وہ اس قدر نفرت میں مبتلا ہوئی کہ اس نے اپنی طرف سے ذیشان کو خود کی طرف متوجہ کرنا چاہا اور ماہین کے خلاف کرنا چاہا، جس میں وہ بری طرح ناکام ٹھہری، جس کے نتیجے میں ذیشان نے اپنا پوشن الگ کر لیا۔
وہ چاہ کر بھی اپنے چھوٹے بھائی کو اس کی بیوی کے کرتوت بتا کر اس کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بھائی کے بیٹے کی ماں تھی۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے الگ پوشن کر لینا بہتر سمجھا، جس کی وجہ سے کم ذیشان کا سحر سے سامنا کم ہونے لگا تھا۔ سحر نے اپنے بہکتے جذبات پر بند باندھ دیا۔ اس سب کے بعد پر ماہین سے اس کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ذیشان کی مردانہ وجاہت اور اس کی پرسنالٹی نے سحر کے متوجہ کیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ اس بات پر تھا کہ ماہین جیسی معمولی نینکروش کی لڑکی اس قدر اس وجاہت سے بھرپور مرد پر حکومت کرتی ہے۔ کیوں؟ کیسے ممکن ہے یہ چیز اسے اندیکھی حسد کی آگ میں جھلسائے رکھتی تھی۔ سحر جو اپنے حسن پر مغرور تھی، وہ بس اپنے حسن کو منوانے کے لیے ذیشان کو متوجہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو بس اپنے حسن کی ستائش ان آنکھوں میں دیکھنے کی خواہش مند تھی جن آنکھوں میں صرف ماہین بسی تھی۔ اس ایک خواہش نے اس کا کردار خراب کر دیا، پر ذیشان کی احتیاط نے اسے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا تھا۔ اب تو صرف وہ اس حسین مرد کے حسن کی شیدائی تھی۔ اسے یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ بے حیائی صرف نفس کی تسکین کا سامان کرنے سے نہیں، بلکہ آنکھ سے بھی جو کیا جائے وہ بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ آنکھ سے بھی نفس کی تسکین کا سامان ہو تو وہ بھی بے وفائی کے زمرے میں آتا ہے۔ کاش یہ بات سحر سمجھ پاتی۔ یہ بھی ایک قسم کی بدکرداری ہے، جبکہ اس کا خیال تھا کہ اس میں کوئی برائی نہیں کہ اس کی آنکھوں کو کسی مرد کو دیکھ کر سکون سا محسوس ہو، کیونکہ نہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے اور نہ اپنے بیٹے کو، بلکہ وہ تو اپنے شوہر سے بھی شدید محبت کی دعوے دار تھی۔ سحر کی نظر میں وہ بالکل صحیح تھی، اسے اپنی غلطی نہیں سمجھتی تھی۔ ذیشان تو بس اس کی آنکھوں کی تسکین کا سامان تھا اور کچھ نہیں، جسے پانے کی کوئی جستجو بھی نہ تھی اسے۔ ذیشان نے کبھی بھی یہ سب ماہین کو نہیں بتایا، یہ واحد راز تھا جو وہ اپنے اندر دبا گیا، کیونکہ کسی عورت کا کردار مشکوک کرنا، وہ بھی اپنی ہی بھائی کی عزت کے خلاف کچھ کہنا، اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ اسی درد کو اپنے اندر دبا گیا۔ اس وقت سحر زور و شور سے اپنی ساس کو بھڑکانے میں مشغول تھی۔ ذیشان جو ماہین کی کلائی تھامتا اپنے پوشن کی طرف جا رہا تھا، اب کلائی چھوڑ کر ہاتھ تھام گیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرمائش اس کی وفاداری کی گواہ تھی۔ ماہین سسکی، اس لمحے وہ اسے خود سے لگا گیا۔ وہ واقعی اس تکلیف نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ آئی ایم سوری ماہین، یار پلیز رو نہیں، میں نے تو سوچ لیا ہے کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے اب، شانی نے کہا، کیونکہ وہ ماہین کو فرسٹریٹ ماحول نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی محبت پرسکون ماحول میں پروران چڑھے، کیونکہ پریشانی کوئی فکر وہ ماہین پر نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ نہیں شانی، ایسا سوچنا بھی مت، وہ تڑپ کر بولی۔ وہ کیسے شانی کو اس کے ماں باپ سے دور کر سکتی تھی، جبکہ ایک بیٹا وہ آلریڈی کھو چکے تھے۔ پر ماہی، شانی کچھ کہتا وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، اس گھر سے ہم نہیں جائیں گے، ورنہ یہ الزام بھی مجھ پر آئے گا۔ اس گھر کے دو بیٹوں کو میں نے جدا کیا، پھپھو مجھ سے نفرت کرنے لگیں گی۔ اس کے لہجے میں ڈر واضح تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر شدت سے بولا، ماہی، دانش بھائی اپنی موت مرے تھے، اس میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں، سمجھی؟ خود کو یوں بلیم مت کرو، مجھے جو صحیح لگے گا تمہارے لیے میں وہی کروں گا۔ کسی کو اجازت نہیں ہے جو تم کو یوں کمزور محسوس کروائے کہ تمہیں کوئی کمی ہے۔ شانی، تمہاری محبت میری کمزوری ہے، مجھے تمہاری خوشی مقصود ہے۔ میں نے جو کہا وہ کسی کے دباؤ میں نہیں، بلکہ تمہاری زندگی کو مکمل کرنے کی خواہش میں کہا۔ ماہی نے اس کا ہاتھ تھام کر پر یقین لہجے میں کہا، ماہی، محبت میں شراکت نہیں ہوتی، اگر شراکت کر لی تو محبت نہیں رہتی۔ یاد رکھنا، محبت میں شراکت کفر کے مثل ہے۔ ایشانی تم سے کتنی محبت کرتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ وہ جو اسے خود سے گلے لگانے کا سوچ رہا تھا، اسی وقت 2 سالہ حورین دوڑتی ہوئی شانی کی ٹانگوں سے لپٹی تھی۔ شانی جو ماہین کی کلائی تھامے ہوئے تھا، ایک دم چھوڑ کر اپنی بیٹی کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا گیا، جو بابا بابا کہہ رہی تھی، اور دوسری طرف تنویر آ کر ماہین سے لپٹ گیا۔ ماہین، یہی منظر ہماری زندگی کا مکمل کرتا ہے، یہی دونوں ہماری کل دنیا اور کائنات ہیں، شانی نے دھیرے سے کہا۔ ماہین بس نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی، کیونکہ جو چمک شانی کی آنکھوں میں تھی ویسی ہی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ دونوں بچوں کو دیکھتے ہوئے شانی کا مطمئن انداز ماہین کو پرسکون کر گیا تھا۔ اس وقت تو شانی اسے مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، پر کیا واقعی ماہین اتنا جلدی ان باتوں سے نکل آئے گی جو اس کے ذہن میں اچھی طرح ڈال دی گئی تھی شانی کو لے کر؟ اب تو یہ صرف شانی ہی کر سکتا تھا کہ اس کا دل صاف کرے اور یہ یقین دلائے کہ وہ ادھوری نہیں، ایک مکمل عورت ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ شانی کا کیا کردار ہے ماہین کی شخصیت میں۔ بچے سو گئے ماہی؟ شانی نے لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر پوچھا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ سو گئے، ماہین نے کہا۔
ماہین کی بات سن کر شانی نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پہلو میں بٹھایا اور بولا، جو آج تم نے کہا وہ دوبارہ کبھی کہنے کا نہیں سوچنا۔ اپنے ذہن میں ایسا خیال بھی لائی تو سمجھنا تم نے مجھے اذیت دی ہے۔ شانی، آپ اتنے حساس کیوں ہو رہے ہیں؟ بس غلطی ہو گئی جو میں نے کہی، پر یقین مانے یہ میری محبت تھی جس کے مان پر میں نے آپ سے سب کچھ کہا۔ میری محبت خود غرض نہیں ہے کہ آپ کو مکمل خوشی نہ دے، ماہین نے محبت سے چور لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر کی کمی کو شدت سے محسوس کیا شانی نے، جس کا اسے احساس دلانے کی کوشش کی تھی اس کی ماں نے۔ اور یہ بات تو اچھی طرح شانی جانتا تھا کہ اس کی ماں کس قدر حاوی ہے ماہین پر۔ تو کیا میں نے تمہارا مان توڑا ہے؟ ہاں، شانی نے بے ساختہ پوچھا، آئیبرو اچکا کر۔ نہیں شانی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ماہین نے اس کے کندھے پر سرکتے ہوئے کہا۔ وہ ماہین کی بے بسی محسوس کر سکتا تھا۔ یہی تو وقت جب شانی کو حقیقت میں اپنی محبت نبھانی تھی۔ تو پھر تمہاری آنکھوں میں اداسی کیوں ہے ماہین؟ شانی نے پوچھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ کو اپنی ماں سے اس طرح بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے ماں سے بڑھ کر کبھی بیوی نہیں ہو سکتی۔ ماں سے اس طرح بات کر کے آپ نے میرا ہی کردار پھپھو کے سامنے مشکوک کر دیا ہے۔ ماہین نے نرمی سے کہہ کر اپنی فکر واضح کی۔ تو کیا چاہتی ہو تم ماہی؟ جو اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ شانی نے اسے کندھوں سے تھام کر پہلے اسے سیدھا کیا، پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ میں آپ کو چاہتی ہوں، اور صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ پھپھو سے بات کریں، انہیں پیار محبت سے اپنی بات سمجھائیں، نہ کہ اس طرح لڑ جھگڑ کر بات کریں۔ ماہی کی آنکھیں نم ہونے لگی تو وہ اس کی آنکھوں سے نمی اپنے ہونٹوں سے چننے لگا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کر ایک نرم بوسہ لے کر بولا، جو حکم میرے سرکار۔ بس اتنا سمجھ لو کہ بندہ غلام ہے آپ کا۔ شانی نے مسکرا کر کہا تو ماہی کے لب مسکائے تھے۔ تھکتے نہیں ہو تم اس طرح کی باتیں کر کے؟ ماہین نے مسکرا کر کہا مذاقن۔ تمہیں پیار کر کے تھکتا نہیں تو تم سے پیار کی باتیں کر کے کیسے تھکوں گا؟ دیکھو، میری باتوں کا یہ اثر ہے کہ تمہارے ہونٹ مسکرا اٹھے ہیں۔ مجھے صرف تمہارا ہنستا مسکراتا چہرہ ہی پرسکون کرتا ہے۔ ماہین، اس چہرے پر ذرا سی بھی پریشانی مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ تم نہیں جانتی کہ جب مجھے جنید نے کہا کہ تم پریشان ہو تو کس قدر میں نے اذیت محسوس کی، کہ ایسا کیسے ہو گیا تمہیں تکلیف ہو اور میں نے محسوس نہیں کی۔ کسی اور کو بتانے کی نوبت آئی تو کہاں کمی رہ گئی میری محبت میں؟ شانی اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیرتا ہوا اس کے چہرے پر ایک نقش و نگار بنانے لگا۔ یہ سب کہتے ہوئے پر آخری لفظ کہتے ہوئے شانی کے چہرے پر بے انتہا اذیت تھی، جس نے ماہین کو بھی بے چین کیا۔ اسی وقت ماہین نے بغیر کسی پرواہ کے شانی کے گالوں پر دونوں اپنے ہاتھ رکھے، پھر شانی کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کی اذیت کو چن لینا چاہا۔ جو یہ لفظ کہتے ہوئے شانی کے ہونٹوں پر اذیت اسے محسوس ہوئی تھی، ماہین کا یہ انداز شانی کو سرشار کر گیا۔ اس کے دل و دماغ سے سارے بوجھ اترتے ہی چلے گئے، اور اس نے ان لمحوں کو امر کرنا شروع کر دیا۔ اس کی غربت میں سرشار ہوئی تھی، وہ اپنی محبت کا پور پور محبت کے بوسوں سے نکھارتا چلا گیا۔ یوں دو تھکے تھکے سے وجود اپنی اپنی تھکن اتارنے لگے، اور محبت دونوں کے بیچ مسکراتی رہی۔ صحن کی سرد ہوا اور کتوں کے ہولناک بھونکنے کی آوازوں نے فضا کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ نور کو بے ہوش دے کر سعد نے ڈاکٹر کو بلایا، جس نے اسے طاقت کی ڈرپ لگائی تھی۔ اس لیے ڈرپ ختم ہونے کے 2 گھنٹے بعد نور ہوش میں آ چکی تھی۔ ابھی اس کے خوف سے کانپ رہی تھی کہ سعد سیڑھیاں چڑھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور انگلیوں کے درمیان سے لگتا ہوا سگریٹ اندھیرے میں سرخ انگارے کی طرح چمک رہا تھا۔ سعد نے جھپٹ کر نور کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا چہرہ نور کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ نور کو اس کی سانسوں سے اٹھتی سگریٹ کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی نور؟ سعد کی آواز دبی دبی مگر حد سے زیادہ خطرناک تھی۔ تم اس باریک ساڑی میں اس حلیے میں باہر نکلی اور میرے ہی گارڈز کے سامنے جا کر ان کی منتیں کرنے لگی۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ سعد قریشی کی بیوی کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے گی؟ نور نے سسکتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر سعد کی گرفت کسی آہنی شکنجے کی طرح مضبوط تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ واقعی تمہیں ان کتوں کے آگے ڈال دوں، تاکہ تمہارا یہ غرور اور یہ بھاگنے کا بھوک تم ہمیشہ کے لیے اتر جائے، سعد نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، اور پھر اچانک اس کے ہاتھ میں موجود سلگتا ہوا سگریٹ نور کے ننگے بازو میں پیوست کر دیا۔ آہ، سعد چھوڑ دیں، خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ نور کی ایک دلدوز چیخ بلند ہوئی، جو خاموش در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آئی۔ اس کے جسم میں جیسے آگ لگ گئی ہو، درد کی لہر اس کے پور پور میں سرایت کر گئی۔ اس نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانا چاہا، مگر سعد نے سگریٹ کا گرم انگارہ وہیں جمائے رکھا۔ بتاؤ، کرو گی یہ حرکت دوبارہ؟ بولو۔
سعد نے جنونی انداز میں پوچھا تھا۔ نہیں، نہیں کروں گی، اللہ کا واسطہ ہے ہٹائیں اسے، میں مر جاؤں گی۔ نور کی آواز تکلیف کی شدت سے پھٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا اور وہ درد سے مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ سعد نے سگریٹ ہٹایا تو وہاں ایک گہرا سرخ زخم بن چکا تھا، مگر اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی ملال نہ تھا۔ اس نے نور کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ یاد رکھنا نور، یہ گھر اب تمہاری پناہ گاہ نہیں، تمہاری قید ہے، اور یہاں کا قانون صرف میں ہوں۔ اگر یہاں رہنا ہے تو اپنی اوقات میں اور میری مرضی کے مطابق رہنا سیکھ لو، ورنہ اگلی بار یہ زخم تمہاری روح تک جائے گا۔ نور فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا بازو بری طرح جل رہا تھا اور اس سے کہیں زیادہ اس کا دل، جو اس شخص کی اصلیت دیکھ کر پاش پاش ہو چکا تھا۔ اسے اب احساس ہوا کہ وہ کس بھیانک جال میں پھنس چکی ہے، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ سمجھ آ رہا تھا۔ بیٹا، تم تو چلے جاؤ گے کچھ دنوں میں باہر ملک، پھر نور کو کیوں میکے بھیجا ہے تم نے؟ تم جانتے ہو مجھے نور کی عادت پڑ چکی ہے۔ اسے واپس بلاؤ سعد بیٹا، مجھے اور تمہیں، ہم دونوں کو نور کی ضرورت ہے۔ سعد قریشی کو اپنی ماں کی باتیں ذہنی اذیت دے رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نور کو ان کے سامنے فی الحال نہیں لا سکتا تھا، جب تک وہ اس کی سب باتیں مان نہیں لیتی۔ مجھے کچھ کرنا پڑے گا کہ نور خود ایکسیپٹ کر لے کہ نتاشا کو اور ساتھ ہی ساتھ ماں کو نہ بتائے میری شادی کے متعلق، ورنہ امی جان کی طبیعت یقیناً خراب ہو جائے گی۔ یہ سب جان کر اور نور کی یہ حالت دیکھ کر مجھے جلدی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتا، اس کی ماں نے جھنجھوڑا اس کا ہاتھ پکڑ کر۔ کیا سوچ رہے ہو سعد؟ جو میں نے کہا ہے وہی کرو، نور کو لے آؤ۔ امی جان فکر نہ کریں، بہت جلد لے کر آؤں گا۔ فی الحال اس کی اپنی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور آپ تو جانتی ہیں نا اس کے بابا بھی نہیں ہیں، اس لیے نور گئی ہے اپنی ماں کے پاس ان کا خیال کرنے۔ سعد سہولت سے جھوٹ بول کر اپنی ماں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی وقت اس کی ماں نے ایک اور سوال پوچھ کر اسے پریشان کر دیا۔ انہوں نے کہا، سعد بیٹا، دیکھو یہاں سے فون کا کنیکشن کس نے کاٹا ہے، اور اوپر سے میرا موبائل بھی ٹوٹ گیا ہے۔ سوری آنٹی، فون مجھ سے گر کر ٹوٹا ہے۔ سوری سر، نرس نے جلدی سے کہا، کیونکہ سعد نے اس سے یہ کہلوایا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے نور سے اور اس کی ماں سے، آخر ہمارا رشتہ ہے ان سے، مجھے بھی ان کا حال احوال تو پوچھنا چاہیے۔ امی رہنے دیں، فی الحال آپ اپنا خیال کریں، بعد میں پوچھ لیجیے گا، اور جلد ہی آپ کا نیا فون آ جائے گا، اور ویسے بھی فون کی اب ضرورت نہیں ہے، میں نے کنیکشن ختم کروا دیا ہے۔ اتنا کہہ کر سعد اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ بیزار ہو گیا تھا ان باتوں سے۔ سعد کی ماں نرس سے باتوں میں لگ گئی۔ سعد اب اپنا ماتھا مسل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کس مصیبت گھڑی میں ماں کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر شادی تو کر لی، اب تو رشتہ میرے تو گلے میں ہڈی کے مانند پھنس گیا ہے، نہ اگل سکتا ہوں نہ نگل سکتا ہوں، کیا مصیبت ہے۔ اسی وقت ملازم انٹرکام لایا اور بولا، سر، گارڈز آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سر، نور بی بی کے بھائی آئے ہیں، ان سے کیا کہوں؟ ان سے کہو ہم لوگ باہر ملک چلے گئے ہیں کچھ دنوں کے لیے۔ اتنا کہہ کر اس نے انٹرکام دوبارہ ملازم کو دیا۔ مجھے جلد کچھ کرنا پڑے گا نور کا، پرسوچ انداز میں خود سے بولا تھا۔ حورین ناشتہ بنا کر اس کا ویٹ کر رہی تھی، کیونکہ اس کا حکم تھا کہ اسے سرو بھی خود کرے گی۔ جانے بھی کہ اسے زج کر کے سکون محسوس کرتا تھا، وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ پل کے بعد وہ کان پر فون رکھے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ پھپھو، آپ آرام کریں، شام کو پکا بات کروا دوں گا، پلیز دوائی کھا کر آرام کریں۔ پھر سامنے سے کچھ کہا گیا تو جواب میں بولا، پھپھو اس کی نیند نہیں خراب کر سکتا، وہ آرام میں ہے۔ پھر کچھ کہا گیا جس پر وہ ہنستا ہوا بولا، پھپھو یار، مجھے ناشتے کی عادت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں خوش رہے یہاں، بس مل جل کے کام کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک طرفہ کہی باتوں پر بھی سب کچھ سمجھ رہی تھی وہ۔ پھپھو کو کیا بتانا چاہ رہا تھا وہ، اور کیا کچھ جتانا چاہ رہا تھا کہ وہ کس قدر اچھا شوہر ہے، کس قدر پرواہ ہے اسے اپنی بیوی کی۔ پھر وہ اگر کرسی پر بیٹھا تو وہ خاموشی سے ناشتہ سرو کرنے لگی۔ دل تو شدت سے چاہ رہا تھا کہ کچھ کہہ کر پھپھو کی ساری غلط فہمیاں دور کر دے، اور پتہ نہیں کیوں اس کی ہمت نہیں پڑی، شاید پھپھو کو تکلیف دینے سے اس کا دل اور دماغ اسے روک رہا تھا۔ وہ چاہتی تو چند لفظ بول کر اس کے باتوں کو سارا طلسم توڑ سکتی تھی، پر شاید اس کا دل اور دماغ اس طلسم کو توڑنے نہیں دے رہا تھا۔ پھر سامنے سے کچھ کہا گیا جس پر وہ ہنستا ہوا بولا، ارے اسے کچھ مت کہیے گا ورنہ آپ کی بات نہیں کرواؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، پکا وعدہ، آپ کی بات کروا دوں گا شام کو۔ اب آپ کو جو میں نے ٹیسٹ کہا ہے وہ ضرور کروائیے گا، پھر میں آپ کو میڈیسن بھی ریکمینڈ کر دوں گا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ واقعی حسن کا شاہکار تھا، کاش اس کا دل بھی اتنا حسین ہوتا۔ جی پھپھو، میسج کر رہا ہوں، ٹیسٹ کی یاد سے آج ہی کروا لیجیے گا۔ اوکے، پھر اپنا خیال رکھیے گا، اوکے، اللہ حافظ۔ وہ کال کاٹ گیا اور حورین اسے آس بھری نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔
اس نے اس کی بات نہیں کروائی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پھپھو سے اس کے متعلق جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ سوئی ہوئی ہے۔ وہ سکون سے ناشتہ کرنے لگا تو اپنی ہمتیں جمع کرتی وہ بولی، مجھے پھپھو سے بات کرنی ہے۔ شام کو کرواؤں گا، سن تو لیا ہوگا تم نے۔ ہماری ساری گفتگو کے معنی تو سمجھ گئی ہوگی۔ اس پر کیا جتانا چاہ رہا تھا وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ جی، پر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ میں تو جاگ رہی تھی؟ وہ ہمت کر کے آخر اپنے دل میں مچلتا سوال اس سے پوچھ بیٹھی۔ اب صحیح سوال پوچھا تم نے۔ تمہاری بات اسی صورت میں پھپھو سے ہو سکتی ہے جب تم انہیں یہاں کے بارے میں کچھ بھی نہیں حقیقت بتاؤ گی، صرف اچھا اچھا ہی بتاؤ گی، ورنہ دوسری صورت زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، کسی کو تمہاری خبر بھی نہیں ہوگی، ترستی رہو گی کسی اپنے کے لیے۔ اس کی سخت لہجے میں کہی بات پر اس کی روح کانپ اٹھی اور وہ جلدی سے بولی، میں کچھ نہیں کہوں گی، مجھے بس پھپھو سے بات کرنی ہے تھوڑی دیر۔ اس کے لہجے میں واضح ڈر اور خوف دکھا جا سکتا تھا۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ جانے کہ وہ تنویر کو پرسکون کرنے لگی تھی۔ شاید وہ یوں ہی اسے تڑپ کر دیکھتا ہوا مزہ لینا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے شام میں، اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا موبائل اور آئی پیڈ اٹھا کر دروازے تک چلی آئی۔ اسے گھر کے اندر جانے کا کہہ کر دونوں چیزیں اٹھا گیا اور باہر سے دروازہ لاک کر کے چلا گیا۔ وہ اپنے اس قید خانے کو دیکھتی رہ گئی۔ کئی آنسو ٹوٹ کر اپنی بے بسی سے زمین بوس ہوئے تھے۔ کتاب سادہ ہے، رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ وہ اسے ٹیبلٹ پر کال کنیکٹ کر کے دی۔ خود اس کے پاس ہی تھا۔ سلام دعا کے بعد پھپھو نے کہا، ویڈیو کال تو کھولو اینی۔ پھپھو پیار سے اسے اینی بھی کہا کرتی تھی۔ وہ سختی سے انہیں آنکھیں دکھا گیا اور اشارہ کر گیا کسی بہانے کا، اور اس کا ہاتھ بھی تھام لیا سختی سے۔ پھپھو، نیٹ ورک نہیں صحیح ہے، اگر ویڈیو کال پر بات کی تو کال بند ہو جائے گی۔ تنویر نے اس کے بہانے کرنے کے بعد ہاتھ پر گرفت کمزور کی۔ حرین کی سانس میں سانس آئی۔ وہ کیا ویڈیو آن کرتی، کیا یہ سب دکھانے جیسا تھا بھی نہیں جو اس کے چہرے پر رقم اس شخص کا ظلم دکھاتی۔ سوجے ہونٹ، گال پر ناخن کے نشان، آنکھوں کے گرد ہلکے اور نیل کا نشان، ہونٹ کے سائڈ اور گال پر اس پر ہوئے ظلم کا پتہ دے رہے تھے۔ سچ، تم کو دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا؟ جی پھپھو، میرا بھی دل چاہ رہا ہے آپ کو دیکھنے کا، وہ دل سے بولی۔ کچھ دیر ادھر ادھر باتوں کے بعد پھپھو بولی، دیکھو میری جان، شوہر کے سارے کام کیا کرو، تم سوتی رہتی ہو اور وہ ہاسپٹل جاتا ہے، کتنی غلط بات ہے۔ پھپھو کے ہوتے شوہر یوں بھوکے پیٹ جائے، بری بات۔ پھپھو پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ ہاں ہوں جی کے سوا کچھ نہ کہہ سکی، کیونکہ وہ اس کا امیج خراب کر چکا تھا پھپھو کی نظر میں۔ وہ اسے زج کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ چپ چاپ ان کی نصیحتیں سن رہی تھی کہ اسی لمحے درمیان میں کوئی ضروری کال آئی تو وہ مطمئن ہو کر چلا گیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ حرین کچھ ایسا نہیں کہے گی جو اس کا امیج خراب ہو پھپھو کی نظر میں۔ کچھ دیر باتوں کے بعد وہ مطمئن ہوئی کہ وہ کال پر مصروف ہے تو وہ جلدی سے بولی، پھپھو، عفان بھائی واپس آئے؟ نہیں بیٹا، جو وہ اس کے بعد کس منہ سے آتا؟ میرا بیٹا تو در بدر پھر رہا ہے، شکر اپنے ڈاکومنٹس لے گیا جاتے جاتے۔ پھپھو مجھے معاف کر دیں، یہ الزام بھی میرے سر آ گیا جو میں نے کیا ہی نہیں، ہم بے گناہ ہیں۔ تم صفائی مت دو، مجھے پتہ ہے میرے بیٹے، اور تم نے کچھ غلط نہیں کیا، جس نے سازش کی اسے خدا سامنے ضرور لائے گا۔ پھپھو، ایک وقت تھا جب میں نے ایک بے گناہ پر الزام لگا کر کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنی تھی۔ آج مکافات عمل دیکھیں، مجھ پر وہ الزام لگا جو میں نے کیا بھی نہیں۔ اسی زندگی میں مکافات ہوتا ہے ہر عمل کا۔ پھپھو میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے لیے آسانیاں کرے۔ کس قدر اذیت تھی اس کے لہجے میں، ریما پھپھو نے شدت سے محسوس کی۔ جانے کیوں ان کا دل دھڑکا بے ساختہ وہ بولی، اینی تو خوش تو ہے، سچ بتا، کہیں تیمور نے کچھ کہا تو نہیں؟ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، سچ بتاؤ مجھے۔ اب کہ ان کا لہجہ تھوڑا شدت لیے ہوئے تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس کے پاس آ کر بیٹھا اور کندھے پر بازو پھیلا کر اس پر دباؤ ڈالا، جس پر وہ تڑپ کر بولی، میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں، وہ میرا بہت خیال کرتے ہیں۔ وہ سختی سے گھور رہا تھا۔ پھپھو ساری باتیں اسی سے کر لیں، مجھ سے بھی بولیں۔ اب کہ تیمور نے لاڈ سے کہا، ارے تم دونوں تو میری جان ہو، صدقے جاؤں تم پر، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ آمین کہا تنویر نے، جبکہ حرین کی آنکھیں ان کے پیار پر برسنے کو تیار تھیں۔ اس کے دباؤ پر بھی وہ آمین بولی تھی۔ ہم تھوڑی دیر بعد کال کاٹی تو انہوں نے کہا، کال کے بعد وہ اٹھنے لگی تو تنویر نے کہا، بیٹھی رہو۔ وہ بیٹھی رہی، کچھ دیر میں واپس آیا اور اس کے گلے سے دوپٹہ نکالا۔ وہ پریشان ہوئی، اگلے پل اس کے گلے پر مرہم نکال کر لگانے لگا، پھر اس کے ہاتھ پر گولی رکھی اور کہا، یہ کھا لو۔ یہ کس چیز کی ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔
یہ روز میرے سامنے اسی وقت کھاؤ گی؟ اگر درد رہتا ہے جسم میں تو یہ گولی لوگی۔ اپنی کہے جا رہا تھا اور وہ 2 قسم کی گولیوں کے پتے اسے تھما گیا۔ پر یہ ہے کس چیز کی؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ مجھے کوئی اولاد نہیں چاہیے، اس لیے میرے سامنے بیٹھ کر کھاؤ گی، اور یہ دوسری درد کی ہے۔ دن میں 3 دفعہ کھا سکتی ہو، یا جب درد ہو تب کھاؤ، کیونکہ مجھے رکاوٹ پسند نہیں ہے جس کے لیے تمہارا صحت مند رہنا ضروری ہے۔ اس کی بات پر شرم سے پانی پانی ہو گئی، پر اس کی نفرت کی شدت اس کے دل کو کرچی کرچی کر گئی تھی۔ وہ دن گئے جبکہ ہر ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے۔ اٹھی جب ہم پہ اینٹ کوئی تو اس کا پتھر جواب ہوگا۔ وہ شاید اپنی برداشت کو آخری حد تک آزمانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے پیار کے عروج تک پہنچ کر نبھا گئی، اور اپنے زوال کو بھی دیکھ رہی تھی، اس کی نفرت کی حدوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر جا چکا تھا اور اس کے قدموں پر نظر جمائے ہوئی تھی۔ یہ کھیل عشق کا ہے تو میں اپنی برداشت کو آخری حد تک آزماؤں گی، اور تم اپنی نفرت کی آخری حدوں کو آزمانا، پھر دیکھتے ہیں اس کی انتہا کیا ہے۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا بھی عذاب ہوگا۔ ریما، حورین کی پھپھو، فون پر انوشے سے بات کر رہی تھی جو لندن میں ہی رہتی تھی۔ انوشے، تم گئی نہیں حورین کے پاس؟ سلام دعا اور حال احوال کے بعد ریما نے پہلا ہی سوال پوچھا اس سے، کیونکہ انوشے نہ صرف ذیشان اور ماہین کی فرسٹ کزن تھی بلکہ ماہین کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ انوشے کی شادی اپنے تایا کے بیٹے زبیر افندی سے ہوئی تھی، جس کا آلریڈی ایک بیٹا تھا بلال افندی۔ اس کی خاطر زبیر نے انوشے سے شادی کی تھی۔ ریما پی، مجھے جانا تھا پر اچانک ہمیں جرمنی جانا پڑا، اور آپ کو پتہ ہے کہ زبیر جہاں جاتے ہیں مجھے ساتھ لے جاتے ہیں۔ انوشے کے لہجے میں افسوس تھا کیونکہ وہ خود حورین کے پاس جانا چاہتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اسے میکے والا احساس دینا چاہتی تھی۔ آخر وہ اس کی سب سے پیاری سہیلی کی بیٹی تھی۔ صحیح کہتی ہو، پر وعدہ کرو تم ضرور جاؤ گی وہاں۔ ریما کے لہجے میں فکر تھی حورین کو لے کر۔ جی آپی، میری پیاری سہیلی کی بیٹی رخصت ہو کر آئی ہے لندن۔ مجھے خود برا لگ رہا ہے کہ میں اسے وہ پروٹوکول نہیں دے پا رہی جو مجھے دینا چاہیے تھا۔ انوشے کے لہجے میں بے انتہا محبت تھی حورین کے لیے۔ بس انوشے، تم سے امیدیں ہیں، اس کا خیال رکھنا، بہت ظلم سہا ہے اس نے۔ بس اللہ کرے اب خوشیاں ہی خوشیاں دیکھے میری بیٹی۔ جانے کی ریما کے لہجے میں بے انتہا فکر تھی حورین کو لے کر، جسے انوشے نے شدت سے محسوس کیا۔ ان کی فکر محسوس کرتے ہوئے وہ آخری جملہ ان کا کاٹ کر جلدی سے بولی، کیا ہوا ریما آپی؟ سب خیریت تو ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ حورین نے کچھ کہا ہے کیا؟ انوشے کی بات پر ریما دکھ اور یاسیت سے بولی، یہی تو مسئلہ ہے، اس نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، پر میرا دل کچھ کہہ رہا ہے، کچھ گڑبڑ ہے ضرور۔ میری چھٹی حس کہتی ہے کچھ چھپا رہے ہیں دونوں۔ انوشے غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ریما آپی کہنا کیا چاہتی ہیں۔ ماں کا دل رکھتی ہوں میں حورین کے لیے، وہی دل کچھ انہونی کا اشارہ دیتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ جتنا خوشی کا اظہار کرتی ہے فون پر اتنا درد میرے سینے میں اٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس کے خوشیوں بھرے کہے لفظ میں مجھے خوش نہیں کرتے۔ بس تم سے ہی امید ہے کہ تم مجھے صحیح حالات بتاؤ گی اور میرے دل کو تسلی دو گی کہ حورین خوش ہے تنویر کے ساتھ، تو میں پرسکون ہو جاؤں گی۔ ریما آپی، کچھ ہفتوں کی بات ہے، پھر میں چلی جاؤں گی واپس۔ انشاءاللہ مل کر حورین سے بات کروں گی وہاں کے حالات۔ آپ فکر مت کریں، تنویر اچھا لڑکا ہے، ماہین نے پرورش کی ہے دونوں کی۔ فکر نہ کریں، جن باتوں نے آپ کو پریشان کیا ہے وہ تو 3 سال پرانی ہے، اور تب تو حورین بچی تھی نا۔ سب کو اندازہ ہے کیا ہوا اور کیوں ہوا، بس اس وقت ذیشان بھائی اتنا ریاکشن نہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ بہرحال جو ہوا اس طرح ہی ہونا لکھا تھا شاید قسمت میں، انوشے نے کہا، اور آخری لفظ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں تعصب تھا۔ صحیح کہتی ہو، جو ہونا تھا ہو گیا، بس اب سب بہتر ہو جائے تو یہی بہتر ہے۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ ریما آپی کے لہجے میں دکھ تھا ماضی کو لے کر۔ اللہ حافظ، انوشے نے کہا، پرسوچ انداز میں اپنا موبائل کو گھور رہی تھی۔ کچھ درد تھے جو دل کو لگتے تھے، ایک لگن تھی عشق کمانے کی۔ سب گھاٹے گئے، بے پار گئے، ہم سارے سپنے ہار گئے۔ دن بھر کام اور راتیں اذیت بھری حورین کی گزرنے لگی تھی۔ واقعی وہ بے رحم شخص ثابت ہوا تھا اس کے حق میں۔ آنسو بہا کر خشک ہو گئے تھے، ان حالات میں وہ اکیلے پن کا شکار ہوگی اور تنہائی ڈسنے لگتی۔ ایسا محسوس ہوتا جو برف سی جمی تھی احساسات پر وہ پگھلنے لگی تھی۔ ایسی زندگی کا اس کا تصور تو نہیں تھی۔ پھپھو اس سے بات کرتی، پر جب تنویر چاہتا بات کرواتا، جب موڈ نہ ہوتا بات نہیں کرواتا۔ صرف اس قدر بے رنگ اور بے کیف ہو گئی تھی، کبھی لگتا صرف سانس لینے کو زندہ ہے۔ ان دنوں میں صرف وہ دن اچھے تھے جب گروسری کے لیے تنویر اسے باہر لے گیا۔ اس دن وہ خوش ہوئی، شاید کھلی فضا میں سانس لینا لوگوں کو دیکھنا پرسکون کر گیا تھا اسے۔ پرسکون ہوئی تھی کچھ پل اور مطمئن بھی تھی۔
وہ اس آزاد ماحول میں چپکے سے 2-3 دفعہ تنویر سے نظر بچا کر لمبے سانس لے کر کھلی ہوا اور فضا میں سانس لے کر اپنا اندر مہکا رہی تھی، بالکل بچوں کی طرح باہر کی دنیا دیکھ رہی تھی۔ بچوں سے خوشی تھی اس کی آنکھوں میں، پر اس وقت اس کی خوشی غارت ہوئی جب ایک جاننے والی لڑکی ملی تنویر کو، جو شاید اس کی پیشنٹ بھی تھی، کیونکہ جس طرح اسے ڈاکٹر تنویر کہہ رہی تھی اس کی طبیعت دریافت کر رہا تھا۔ اس سے حرین کو یہی لگا کہ وہ اس کی پیشنٹ بھی رہ چکی ہے۔ لڑکی کا نام جینی تھا، جو دبلی پتلی سی ایک خوبصورت لڑکی تھی، جو تنویر کا حال پوچھنے کے بعد اس سے پوچھ بیٹھی، یہ لڑکی کون ہے؟ جواب میں جب تنویر نے کہا مائی میڈ، وہ حیران رہ گئی اس ذلت پر، اتنی آسانی سے وہ اسے اپنی ملازمہ کہہ گیا۔ حرین کی آنکھیں نم ہونے لگیں، پر وہ ضبط سے کھڑی رہی۔ پھر پورا دن وجہ بے وجہ آنسو بہتے رہے اور وہ بے دردی سے پوچھتی رہی۔ وہ جو کبھی اتنے ملازموں پر حکم چلایا کرتی تھی، آج وہ خود کسی کی بیوی ہونے کے باوجود ملازمہ کہہ کر انٹروڈیوس ہونا اذیت ناک ہی تھا۔ جو اپنے ماں باپ کی کمپنیز میں شاندار پروٹوکول کے ساتھ سب کی سلامی اور پیار وصول کرتی تھی، حق سے، اور آج ایک ملازمہ کا درجہ پا گئی۔ اس سے بڑا دکھ اور اذیت کیا ہوگی؟ شدید ذہنی کرب سے وہ گزر رہی تھی۔ غربت کے لمحات میں بھی وہ سسکتی رہی اور وہ بے پرواہ بنا اس سے اذیت دیتا رہا اور اس کے دیے درد کو چنتی رہی۔ اپنی زندگی کا سوچ کر کئی بار دل چاہتا کہ خود کو ختم کر دے، پھر وہی بات بزدلی اور کم ہمتی اس کے حوصلے پست کر دیتی تھی۔ کبھی اللہ کا خوف آ جاتا اور توبہ کرنے لگتی۔ شاید یہ سب ڈپریشن کا نتیجہ ہی تھا جس کا شکار وہ ہونے لگی تھی۔ آج اس نے ہمت کر کے سوچ ہی لیا کہ وہ ضرور اپنے حق کے لیے بات کرے گی۔ وہ جو لیپ ٹاپ پر مصروف سا بیٹھا تھا لاؤنج میں، اس کے پاس آ کر کھڑی رہ کر پھر چلی جاتی۔ تنویر سمجھ کر بھی انجان بنتا رہا، شاید اسے اگنور کرنا اس کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک بار وہ اسے کافی کا کہہ کر پھر مصروف ہو گیا۔ وہ کافی بنا کر آئی اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے ہمت کر کے بولی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اندر ہی اندر گھبرا رہی تھی۔ بولو، وہ مصروف انداز میں بولا۔ مجھے اپنی پڑھائی دوبارہ جاری رکھنی ہے۔ کیوں؟ میں اپنی ایجوکیشن مکمل کرنا چاہتی ہوں، وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی، بے انتہا ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں اس کی، تم نے کون سے تیر مارنے ہیں پڑھ لکھ کر؟ ویسے بھی تم نے جو گل وہاں کھلائے تھے وہ یہاں نہیں کھلانے دوں گا، وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ جیسا کہیں گے میں کروں گی، پر پلیز مجھے پڑھنے دیں، میرے ماں باپ کی یہ خواہش، وہ جلدی سے التجائی انداز میں بولی اور اس کے گھورنے کو سرے سے نظر انداز کر گئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کاٹ کر بولا، بس ایک لفظ اور نہیں، تم جیسی کن ذہن کیا پڑھے گی، اور آرٹس وغیرہ پڑھ کے کون سے تیر تم نے مار لینے ہیں، اور مجھے تم سے جاب بھی نہیں کروانی، سمجھی؟ اس لیے چپ چاپ گھر سنبھالو اور اس قابل خود کو بناؤ کہ مجھے لگے کہ تم سے میں اپنی نسل بھی آگے بڑھا سکوں، ورنہ جو کارنامے تمہارے ہیں اس کے بعد تو تمہیں بیوی تو دور کی بات، ملازمہ بھی نہ رکھوں میں۔ پر میری مجبوری دیکھو کہ جو تمہیں بیوی کے روپ میں برداشت کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر گنگ رہ گئی۔ وہ اس کی نسوانیت کی اس قدر توہین کرے گا یہ تو اس کے وہم اور گمان میں بھی نہ تھا۔ غربت میں دیا درد اپنی جگہ، اور لفظوں کی مار تو قیامت خیز تھی۔ اس کی عزت نفس کی دھجیاں بری طرح بکھیر چکا تھا۔ وہ آنکھوں میں اور چہرے پر درد بھری کیفیت لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔